الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. الحمدللہ عز وجل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کا وہ مہکتا لہلہاتا گلشن ہے جو یقیناً اللہ رب العزت کے فضل و احسان، اس کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاص نظر عنایت، صحابہ کرام و اولیاء اعظام رضی اللہ تعالی عنہم و رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کا فیضان، اور شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی شب و روز کی انتھک کوششوں اور مخلصانہ دعاؤں کا ثمر ہے۔ الحمدللہ عز وجل مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں ہونے والے دعوت اسلامی کے 3 روزہ بین الاقوامی سنتوں بھرے روح پرور اجتماع کی تو کیا بات ہے کہ یہ مبارک اجتماع حج کے بعد مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع ہوا کرتا ہے۔ یہ عظیم الشان سالانہ اجتماع اس سال 1، 2، 3 ذوالقعدۃ الحرام 1429 سنہ ہجری بمطابق 31 اکتوبر 1، 2 نومبر سن 2008 کو منعقد ہوا۔ آئیے اس وی سی ڈی میں اس اجتماع پاک کی جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اس سنتوں بھرے اجتماع کی تیاری بہت پہلے سے شروع ہو جاتی ہے، اور اس سلسلے میں کم و بیش 150 مجالس کا قیام عمل میں لایا گیا، جنہوں نے کئی ہفتوں کی کوششوں کے بعد شامیانوں کی تنصیب، وضو خانوں اور طہارت خانوں کے انتظامات، ساؤنڈ سسٹم اور لائٹنگ کے ذریعے سینکڑوں ایکڑ رقبے پر محیط صحرائے مدینہ کو روشنیوں سے جگمگاتا، خیموں سے آباد ایک سنتوں بھرا شہر بنا دیا، جس میں نہایت سلیقے سے کتب خانوں اور دیگر ضروری اشیاء کے جدا جدا اہتمام کیے گئے۔ بسوں، کاروں وغیرہ کی پارکنگ کے لیے اجتماع گاہ کے ایک طرف وسیع انتظامات کیے گئے۔ نیز حالات کے پیش نظر حفاظتی امور کے بہت اچھے انتظامات کیے گئے، جس میں پولیس کے علاوہ سینکڑوں اسلامی بھائیوں نے بھی اس خدمت کو سر انجام دیا۔ نیز خصوصی یعنی گونگے، بہرے اور نابینا اسلامی بھائیوں کے لیے ایک علیحدہ بہت بڑا مکتب بنایا گیا، اور وہیں پر ان کی تربیت کا سلسلہ رہا۔ مسلمانوں کی خیر خواہی کے مقدس جذبے کے تحت اجتماع گاہ میں کئی مقامات پر مفت تعویذات عطاریہ کے بستوں کا انتظام کیا گیا۔ اسی طرح عوام کی سہولت کے لیے جا بجا مکتبۃ المدینہ کے بستے بھی لگائے گئے۔ اس سنتوں بھرے بین الاقوامی اجتماع کی 3 دن کی نشریات کو دنیا کے طول و عرض میں لائیو یعنی براہ راست پہنچانے کے لیے مدنی چینل کی ایک بڑی مجلس نے حصہ لیا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اسلامی بھائیوں نے دعوت اسلامی کا عظیم مدنی مقصد کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ عز وجل کہ مقدس جذبے سے سرشار ہو کر نیکی کی دعوت کو گھر گھر پہنچانے کے لیے ملک و بیرون ملک کوششیں کی، اور علماء کرام و مشائخ عظام کے ساتھ قافلوں کی صورت میں اس مبارک اجتماع میں شریک ہوئے۔ اس اجتماع پاک کا آغاز تو جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے ہوا، مگر جمعرات ہی سے قافلوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ اس اجتماع پاک کی پہلی نشست کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید و فرقان حمید اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت سے ہوا، اور پھر تلاوت
اور نعتوں کا سلسلہ وقتاً فوقتاً جاری رہا۔ مختلف نشستوں میں مبلغین کے سنتوں بھرے بیانات اور سیکھنے سکھانے کے حلقوں کا سلسلہ بھی جدول کے مطابق جاری رہا۔ آئیے اس مبارک اجتماع میں ہونے والی تلاوت قرآن پاک اور نعت پاک مصطفیٰ کی چند جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، پائے شفیع و شفر فاطمہ حیدر مدینے میں سلگتا ہے مدینے، جلد وہ بلوائیں گے، سلگتا ہے مدینے، جلد وہ بلوائیں گے۔ وسیلہ چار یاروں کا، احد کے چار ساروں کا، دکھا دو ایک جھلک دل بر مدینہ آنے والا ہے، دکھا مجھے کلمہ پڑھا دینا، مجھے جلوہ دکھا دینا، مجھے کلمہ پڑھا دینا، مجھے جلوہ دکھا دینا، مجھے کلمہ پڑھا دینا، مجھے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، کتنا پیارا روح پرور نظارہ ہے۔ کبھی تلاوت قرآن مجید دلوں کو اپنے نور سے منور کر رہی ہے، تو کبھی نعت شریف مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہجر و فراق میں تڑپا رہی ہے، اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کی سنت پر مر مٹنے کے جذبے کو مزید بڑھا رہی ہے۔ تو کبھی موت اور قبر اور آخرت کا تذکرہ گناہوں کے آلودہ دلوں کے زنگ کو دھو کر قبر و آخرت کی تیاری اور نیک اعمال کے لیے مدنی ذہن بنا رہا ہے۔ کبھی دعوت اسلامی کا عظیم مدنی مقصد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء کرام رحمہم اللہ کی نیکی کی دعوت کی یاد دلاتے ہوئے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی مدنی سوچ دے رہا ہے۔